اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سامعین، میرے دوستوں، بہن اور بھائیو، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، ذیابطس یا بس یعنی کہ جس سے شوگر کی بیماری ہو، اس کا آپ کو علاج بتائیں گے۔ تو علاج سے پہلے تھوڑی سی میں ایک وضاحت کر دوں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم مٹھاس اور اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کو اپنے کام میں لانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جس کو یہ بیماری ہے، اب اس کو پتہ تو ہوگا اس کے بارے میں سارا کچھ۔ عہد نبوی میں یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں لوگ کم کھاتے اور چلتے پھرتے اور فعال زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے یا ان کو ذیابطس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ورنہ مٹھاس ان کی غذائیں کو چھین لیتے۔ وہ پیٹ بھر کر کھجوریں، کیونکہ وہ کھجوریں اور آپ کو پتہ یہ چیزیں زیادہ کھاتے تھے۔ ہم اسے شارٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی ہے، ان کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ یعنی کہ کلونجی کے بارے میں یہ حدیث ہر مجموعہ مختلف ذرائع سے اتنی بار مذکور ہے کہ ان کی ثقاحت یعنی کہ یقینی بن چکی ہے۔ پھر کاسنی کے بارے میں دیکھا گیا تو تمہارے لیے کاسنی موجود ہے، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس کے پودے پر نہ گرتے ہوں۔ جب کلونجی میں شفا ہے، کاسنی کے پتے پر جنت کے پانی سے فیضیاب اور رسیدہ ہیں، تو ان دونوں کو ملا کر کسی بھی مشکل مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے کلونجی 75 گرام لے لینی ہے، 75 گرام، اور بر کاسنی 25 یعنی کہ 25 گرام۔ ان کو ملا کر مریض کو ایک چھوٹا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد دیا جائے۔ خون میں شکر کی مقدار کم ہونے لگے گی، مریض کو کمزوری کی کمی ہوتی رہے گی، اور اس لیے اس کو ساتھ میں شہد دیا جائے، کیونکہ شہد میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، بٹ شہد میں شوگر یعنی کہ چینی نہیں ہوتی، وہ پھلوں سے تیار ہوتا ہے، پھلوں کے رس سے وہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے شہد شوگر والے مریض کو یعنی کہ جس کو ذیابطس ہے، اس کو شہد بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس نسخہ میں میتھی کے بیج بھی ملا لیے جائیں، اور اب سوزش سے محفوظ رکھنے کے لیے کست الجڑی بھی شامل کر دی جائے۔ میتھی کے بارے میں قاسم بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کیا کرو۔ اس موضوع پر محمد احمد زبی بیان کرتے ہیں کہ میری امت اگر یہ جان لے، یعنی کہ میری امت اگر یہ جان لے کہ میتھی کے اندر کیا فائدے موجود ہیں، تو وہ اسے سونے کے عوض میں لینے میں دریغ نہ کرے۔ یعنی کہ اگر لوگ یہ جان لے کہ میتھی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اس میں خوبیاں ہیں، تو لوگ اسے سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو تو تب بھی اسے خرید کر کھائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض بخوش کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث دیکھنے میں آئی ہے، جس میں انہوں نے اسے زکام کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ آئیں اب ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نہار منہ صبح عصر کے وقت بڑا چمچ شہد ابلے پانی میں۔ نمبر 2، ہر کھانے کے بعد 3 دانے خشک انجیر۔ نمبر 3، کلونجی 35 گرام، برگ کاسنی یا بیج 15 گرام، تخم حلبہ 10 گرام، کست الجڑی 10 گرام، حب الارشاد 10 گرام۔ اس مرکب کا پونا سے پورا چھوٹا چمچ، یعنی کہ چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اور بڑا چمچ پونا ہو جاتا ہے، صبح و شام کھانے کے بعد دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ذیابطس کی بیماری ہے اور شوگر کی بیماری ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور نمبر 4، وٹامن بی اور سی کی مرکب کی گولیاں صبح و شام حالات کے مطابق نسخہ میں مناسب رد و بدل کیا جاتا ہے، لیکن یہ نسخہ ذیابطس کی بدترین حالت کے لیے بھی مفید ہے۔ یعنی کہ جس کو وہ کہتے ہیں نا شوگر کے ساتھ جس کو زخم وغیرہ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ آ جاتا ہے جس کا وہ، اور اس کے لیے بھی یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔ اور وٹامن سی اور بی کی گولیاں آپ نے صبح و شام یہ یوز کرنی ہے ساتھ میں۔
میری آپ لوگوں کو یہی گزارش ہے، جو میں نے آپ کو اوپر نسخہ بتایا ہے، کلونجی اور برکاسنی اور تخم حلوہ، کستل جری، حب الارشاد، یہ چیزیں آپ ذیابت کے اور شوگر کے مریضوں کو دیں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اسے ضرور شفا ملے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔